السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے پڑھا نماز کی سنتیں اور نماز کے مستحبات کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مفسدات نماز کا بیان۔ مفسدات نماز کسے کہتے ہیں؟ مفسدات وہ اعمال اور وہ افعال ہیں جن کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ مفسدات نماز کیا ہیں؟ مفسدات نماز نمبر 1، نماز میں کلام کرنا، یعنی بات کرنا، قصدن ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم کہنا یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا تو نماز ہماری فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا، یا چھینکنے والے کو، یعنی کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، ان سب چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، کسی بری خبر پر، یعنی کوئی خبر آئی، کسی کے انتقال کی خبر یا کسی نقصان کی خبر، آپس میں پیچھے لوگ بات کر رہے ہیں، کسی نے آ کر کے خبر دی اور آپ نے نماز میں جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہہ دیا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف کرنا، یعنی آپ کا کہیں تکلیف ہے بدن میں یا بیمار ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ نے آہ یا اوہ یا اف اس طرح کر دی، آواز نکالی، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یعنی اس کی غلطی بتانا۔ قرات کوئی کر رہا ہے، آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرا کوئی بندہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی غلطی آئی، آپ نے اس کی غلطی جو ہے صحیح کر دی تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 7، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نماز میں وہ دیکھ کر کرنا، اور یہ آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے نماز کے اندر، خاص طور سے تراویح کے اندر، کہ لوگ جو ہے دیکھ کر کے قرآن موبائل میں یا قرآن سامنے رکھ کر کے پڑھتے ہیں، عند الاحناف ان کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 8، قرآن کریم پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ سخت غلطی مطلب کوئی ایسی غلطی کرنا جس سے آیت کے معنی تبدیل ہو جائیں تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 9، عمل کثیر، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نمبر 10، کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے، بہر صورت نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 11، 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا، یعنی 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا، آپ نے نیت باندھی ہوئی ہے اور نیت باندھے باندھے آپ ایک صف اور دوسری صف اتنی مقدار اگر آپ چل گئے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 12، قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی طرف اور آپ بلا عذر جو ہے اپنا سینہ جو ہے اور اپنا رخ جو ہے قبلہ کی طرف سے ہٹا دیا، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 13، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 14، سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ ایک ہے کہ سطر کھل گیا اور ایک ہے قصدن کھولنا۔ قصدن کھولنا یہ سطر کھولتے ہی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر خود سے سطر کھلا اور ایک رکن کی مقدار ہم ٹھہر گئے، اسے بند نہیں کیا ہم نے، تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، اور ایک رکن کی مقدار سے پہلے ہی ہم نے اسے ڈھک لیا تو نماز ہماری فاسد نہیں ہوگی۔ نمبر 15، دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ یا اللہ آج مجھے 100 روپے دے دے، یہ آدمیوں سے مانگے جاتے ہیں پیسے، لیکن نماز سے باہر آپ دعا میں اللہ سے کچھ بھی مانگیں، لیکن نماز میں وہی دعائیں مانگنی چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ نمبر 16، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، یعنی آپ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے جو ہے آپ کے حروف ظاہر ہو جائیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 17، بالغ آدمی کا، اگر کوئی بالغ ہے اور وہ نماز میں قہقہہ مار کر یا آواز سے ہنس رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قہقہہ مار کر جو ہے نماز میں قہقہہ مار کر اگر کوئی ہنستا ہے تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی فاسد ہو جائے گا، اور نماز میں کوئی زور سے ہنسا تو اس سے وضو نہیں فاسد ہوگا بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ قہقہہ مارنے سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی اس کا فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 18، امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ۔ امام سے آگے بڑھ جانا، امام سے آگے بڑھ جانے کا مطلب ہے کہ امام ابھی رکوع میں ہے اور آپ سجدے میں چلے گئے، ابھی امام سجدے میں ہوں اور آپ سجدے سے اٹھ کر جلسے میں چلے گئے، یا
قاعدے میں چلے گئے یا کھڑے ہو گئے، امام کی اقتدا نہ کرنا اور اس سے پہلے اس رکن کو ادا کر لینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ تھا ہمارے مفسدات نماز۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مکروہات نماز۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔